نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله مولانا العظيم وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. رب تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں اس جمعۃ المبارک کی عظیم بابرکت محفل میں اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی. سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں دولت ایمان سے بہرمند فرمائے. عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے پچھلے جمعۃ المبارک میں نے تمہیدی گفتگو کی. قرآن مجید ہمارے لیے آخری کتاب ہے. لاسٹ بک جو ہے وہ قرآن مجید ہے، اور جو لاسٹ پرافٹ محمد صلی اللہ تعالی وسلم پہ نازل ہوئی، آخری خاتم النبیین ہیں، ان پر نازل ہوئی. اور قرآن مجید میں جو واضح آیت کریمہ ہے جس میں رب تعالیٰ نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا بیان فرمایا، اس سے مور دین 100 آیات اور ہیں جس میں جو ہے وہ ختم نبوت کا رب تعالیٰ نے ذکر کیا ہے. اور اسی طرح احادیث مبارکہ بھی مور دین 100 ہے جس میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا ذکر کیا گیا ہے. انڈرسٹینڈنگ آف قرآن تبھی ممکن ہے جب ہم قرآن کے طریق کو جو ہے وہ قرآن کے راستے کو وے آف قرآن کو جب ہم دیں گے. اور قرآن مجید نے جو راستہ ہمیں عطا فرمایا ہے اس کو سورہ نساء ورس 69 میں رب تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. اور اس آیت کریمہ میں رب تعالیٰ نے اپنے 4 انعام یافتہ بندوں کا ذکر کیا ہے. یعنی قرآن کو سمجھنا ہے تو اسی میتھڈ سے ہم سمجھیں گے جس طریق سے جو ہے وہ قرآن ہمیں سمجھانا چاہتا ہے. اور وہ طریق انبیاء کا راستہ ہے، صدیقین کا راستہ ہے، شہداء اور صالحین. چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اب قرآن کو جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا، اور پھر صحابہ کرام صدیقین نے جو سمجھا، اور پھر شہداء و صالحین نے آج تک اور روز قیامت تک سمجھتے رہیں گے. یہ ایک طریقہ جو ہے وہ رب تعالیٰ نے ہمیں عطا فرما دیا. اسی لیے گمراہی کے خطرے سے بچنے کے لیے علماء مفسرین نے، ائمہ تفسیر نے قرآن مجید کے چند اصول بیان کیے ہیں. اور وہ چند اصول یہ ہیں کہ قرآن کو اگر ہم نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، تو سب سے پہلے جو انٹرپریٹیشن آف قرآن ہوگی، جو قرآن کی تفسیر ہوگی، وہ قرآن بالقرآن ہوگی. یعنی قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ یا قرآن مجید کا ایک حکم جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے، اس کو دیگر آیات قرآنیہ سے سمجھا جائے. اور یہ سب سے افضل تفسیر ہے. سب سے افضل تفسیر جو ہے وہ قرآن کو قرآن سے سمجھنا ہے. جیسے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اس میں رب تعالیٰ کی توحید کا واضح جو ہے وہ اعلان کیا گیا ہے، اور یہ سورہ توحید بھی کہلاتی ہے. لیکن قرآن مجید کی اور بہت ساری آیات جو ہے وہ اس عقیدہ توحید کو بیان بھی کرتی ہیں اور واضح بھی کرتی ہیں. اب آپ سمجھیں، میں چونکہ عقیدہ ختم نبوت پہ رہنا چاہتا ہوں، لیکن ان ابحاث کو اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ ہمیں اسلام کو سمجھنا چاہیے.
وگرنہ وہ گمراہ فرق اور وہ جن کا اسلام کے ساتھ تعلق نہیں ہے اور اسلام کا لبادہ اوڑھ کر کہیں ہماری نسلوں کو جو ہے وہ اسلام سے ہی نہ نکال دیں. تو یہ اصول جو ہے وہ کس نے بیان کیے, پرنسپلز کس نے بنائے ہیں؟ انہی علماء تفاسیر نے بیان کیے ہیں. پہلا اصول قرآن کو سمجھنے کا. دوسرا ہے تفسیر قرآن بالحدیث، یعنی قرآن کو حدیث کے ذریعے سمجھا جائے. ایک قرآن مجید کی آیت ہے اور اس آیت کریمہ کی تفسیر جو ہے وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و حدیث سے ہمیں، جیسے اقیموا الصلاۃ نماز پڑھو، اب اس کی تفسیر جو ہے وہ ہمیں سنت اور حدیث سے ملتی ہے. کیسے پڑھنی ہے میں ایگزامپل شارٹ کر کے دے کے چلوں. پھر آگے جو ہے وہ تیسرا اصول انہوں نے بیان کیا کہ اگر آپ نے قرآن کو سمجھنا ہے، اگر آپ چاہتے ہو کہ قرآن سمجھ آئے تو تفسیر قرآن بے آثار صحابہ، یہ تیسرا اصول ہے، تیسرا پرنسپل ہے کہ آثار صحابہ سے قرآن کو سمجھو. صحابہ وہ جماعت ہے جنہوں نے ڈائریکٹ قرآن، سنت اور اسلام کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھا سنا. پھر اس کے بعد اگر قرآن کو سمجھنا ہے تو جو فورتھ پرنسپل بیان کیا ہے علماء مفسرین نے، وہ تفسیر القرآن باقوال التابعین ہے کہ تابعین نے اس کی کیا تفسیر کی ہے. اب تابعین وہ جماعت ہے جنہوں نے صحابہ سے جو ہے وہ قرآن کو سیکھا، جنہوں نے صحابہ سے سنت کو سیکھا. اس کے بعد اگر قرآن کو سمجھنا ہے تو جو ففتھ پرنسپل جو بیان کیا گیا، تفسیر القرآن باقوال الائمہ المجتہدین، کہ تاریخ اسلام میں جو علماء مفسرین ہوئے، جو تفاسیر کی گئی ہیں، ان تفاسیر میں جو علماء حق کے، علماء اہل سنت کے اقوال ہیں وہ بھی حجت بن جائیں گے. اس کے ذریعے جو ہے وہ قرآن کو سمجھا جائے. اب یہ جو 5 اصول بیان کیے گئے ہیں، اگر ان 5 جو 5 پرنسپل جو قرآن کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے علماء مفسرین نے ہمیں اصول عطا کیے، ان سے ہٹ کر اگر کوئی قرآن کو سمجھے گا تو وہ پھر گمراہی کا شکار ہو جائے گا، وہ گمراہ ہو جائے گا. اب قرآن مجید میں رب تعالیٰ نے عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے جو کیٹاگوریکلی اعلان کیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ولیکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہے، وخاتم النبیین، اور خاتم النبیین، وکان اللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر شے کو جاننے والا ہے. یہ نص صریح ہے عقیدہ ختم نبوت. اب میں یہ قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ جو ہے نقل کی، اس کی تفسیر میں صرف 2 احادیث نقل کروں گا، 2 احادیث نقل کروں گا. اس کے بعد قرآن کی تفسیر بالقرآن کروں گا، جو سب سے پہلا درجہ ہے، جو پہلا پرنسپل ہے. اور اس میں عقیدہ ختم نبوت میں جو more than 100 آیات ہیں جو ختم نبوت پر دلالت کرتی ہیں. کیونکہ جب ختم نبوت پہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ پھر ایک آیت کی، اب ایک آیت بھی ہو تو وہ ثابت ہو جاتی ہے، لیکن ایک کے علاوہ اسی آیت کی تفسیر قرآن بالقرآن ہوگی. لیکن اس آیت کریمہ کی تفسیر میں 2 احادیث نقل کر کے پھر جب میں احادیث پہ آؤں گا تو more than 100 جو ہے وہ احادیث ہے جس میں خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ختم نبوت کا بیان کیا ہے، ان کو بھی میں نقل کروں گا. پہلی حدیث جامع ترمذی. جامع ترمذی میں امام ترمذی نے جو باب قائم کیا ہے وہ عقیدہ ختم نبوت پہ قائم کیا ہے. باب کا نام بھی جو ہے وہ ختم نبوت رکھا ہے. اس میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو نقل کیا ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی.
آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں سنو، رسالت اور نبوت ختم ہو گئی، نبوت اور رسالت ختم ہو گئی، میرے بعد نہ کوئی رسول ہے نہ کوئی نبی ہے، نہ کوئی رسول ہے اور نہ کوئی نبی ہے۔ اب آیت کریمہ میں نے پڑھی سورہ نساء کی، اب اس کی تفسیر جو ہے وہ خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ دوسری روایت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مثال دیتے ہوئے جو ہے وہ اپنی ختم نبوت کا بیان کیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کو نقل کرتے ہیں، بخاری مسلم کی متفق علیہ روایت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے انما مثلی ومثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنا بیتا فاحسنہ واجملہ الا موضع لبنۃ من زاویہ فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة قال فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال ایک ایسے شخص کی طرح ہے جس نے ایک گھر کو تعمیر کیا، ایک بلڈنگ جو ہے وہ بلڈ کی اور اسے بہت خوبصورت اور عمدہ بنایا تھا ادارے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ جو ہے وہ چھوڑ دی۔ اب لوگ جو ہے اس گھر کا طواف کر رہے ہیں، حضور شاہ فرماتے ہیں اس کو دیکھ رہے ہیں، بڑا ہی خوبصورت گھر ہے اور تعجب کا اظہار کرتے ہیں کہ بڑا ہی خوبصورت ہے، تعریف کرتے ہیں، لیکن جو کونے میں جو اینٹ جو خالی جگہ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اینٹ کیوں نہیں لگائی گئی؟ یہ گھر مکمل تب ہونا تھا کہ یہاں پہ اینٹ لگا دی جاتی۔ آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سنو، میں ہی قصر نبوت، عمارت نبوت کی وہ آخری اینٹ ہوں۔ وہ جو عمارت نبوت حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پہ مکمل ہوئی، لوگ اس کو طواف کرتے دیکھتے رہے کہ بڑی خوبصورت ہے۔ اس عمارت میں آدم علیہ السلام بھی ہیں، اس عمارت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ہیں، حضرت موسیٰ بھی ہیں، حضرت ہارون بھی ہیں، حضرت عیسیٰ بھی ہیں، جمیع انبیاء کرام ہیں، لیکن ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے۔ حضور شاہ فرماتے ہیں لوگوں سنو، وہ آخری اینٹ میں ہوں، خاتم النبیین ہوں۔ اب دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے ہی خوبصورت انداز میں جو ہے وہ اپنی ختم نبوت کو بھی بیان فرما دیا۔ یہ تو تھا مختصر، یعنی ابھی میں نے ایک قرآن اور حدیث دو کے حوالے دیے ہیں، اب میں قرآن کی تفسیر بالقرآن کروں گا۔ رب تعالیٰ نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے حوالے سے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ حبیب ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کر دیا، بلند کر دیا آپ کا ذکر۔ اب مجھے آپ خود بتائیں، اگر آپ کے بعد کوئی اور نبی ہوتا تو کیا ذکر بلند ہوتا؟ یہ آیت بھی ختم نبوت پہ دلیل ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، بس حبیب ہم نے انبیاء کا ذکر بھی کیا، لیکن آپ کے ذکر کو ہم نے بلند کر دیا کہ آپ کے بعد اب اور کوئی نبی نہیں آئے گا کہ جس کا ذکر کیا جا سکے، جس کا ذکر کیا جا سکے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ رب تعالیٰ نے جہاں بھی اپنا ذکر کیا، اپنے محبوب کا ذکر بھی ساتھ کیا۔ آپ شہادت کو دیکھ لیں، جب بندہ جو ہے وہ ایمان میں داخل ہوتا ہے، جب شہادت دیتا ہے
تو اس شہادت میں بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے کہ اپنے ذکر کے ساتھ جو ہے وہ کس کا ذکر کیا؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا. اذان کو آپ دیکھ لیں، جب رب تعالیٰ جو ہے، رب تعالیٰ کی طرف ندا دی جاتی ہے، بلایا جاتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، تو ساتھ ہی جو ہے وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی کرتے ہیں، اشہد ان محمد رسول. تو آپ دیکھتے جائیں کہ جہاں بھی رب تعالیٰ نے اپنا ذکر کیا، اپنے محبوب کا ذکر بھی کیا. یعنی رب تعالیٰ نے ہمیں درس دے دیا کہ یہی میرا آخری نبی اور رسول ہے. رہتی دنیا تک جہاں بھی میرا ذکر ہوگا وہیں میرے آخری اور پیارے رسول کا ذکر بھی ہوگا. بس میں نے یہاں پہ اپنے حبیب کے ذکر پر جو ہے وہ بند کر دیا، اب کوئی اور نبی نہیں آئے گا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اب دیکھیں کہ رب تعالیٰ نے اپنے حبیب کا ذکر کیسے ہی خوبصورت اور اچھوتے انداز میں بیان کیا ہے، اور یہ آیات بھی ساری ختم نبوت پر دلائل ہیں. جیسے دیکھیں کہ اتباع نبی کو رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی محبت کا مرکز و محور قرار دیا کہ جو میرے نبی سے محبت کرتے ہوئے میرے نبی کی اتباع کرتا ہے، میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. اب اس آیت کریمہ میں رفعت ذکر یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو بلند کرنا بھی بیان کیا گیا، اور ساتھ ہی ختم نبوت کا ذکر بھی کیا گیا. کیسے؟ سورہ آل عمران ورس 31 میں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. حبیب آپ فرما دیجیے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، تب اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. آیت کا ترجمہ سمجھے آپ؟ اگر آپ کے بعد کوئی اور نبی ہوتا تو یہاں رب تعالیٰ اس کا ذکر کرتا نہیں کرتا. کہ اس نبی کے بعد ایک اور نبی ہوگا کہ جس کی اتباع تم پر لازم ہوگی؟ نہیں. کیا ارشاد فرمایا؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي. میری اتباع کر لو بس. قرآن قیامت تک کے لیے ہے یا کہ نہیں ہے؟ اور یہ حکم بھی قیامت تک کے لیے. فَاتَّبِعُونِی میں باب ختم نبوت بیان کر دیا کہ بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر لو، حضور کی اتباع میں آ جاؤ، رب تعالیٰ جو وہ تمہیں اپنا محبوب بنا دے گا. دوسری آیت کریمہ قُلْ اطیعوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ. حبیب آپ فرما دیجئے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. آگے رب تعالیٰ شاہ فرماتا ہے فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے منہ پھیر لو گے تو اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں کرتا. اب یہاں پہ بھی دیکھیں تو رب تعالیٰ نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا ذکر کیا ہے. حضور کا ذکر بھی بلند کر دیا کہ جہاں رب تعالیٰ نے اپنی اطاعت کا ذکر کیا، ساتھ ہی رب تعالیٰ نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا بھی ذکر کر دیا، اور دو اطاعتوں کے بعد کسی اور کی اطاعت کا ذکر نہیں کیا. سو یہ آیت کریمہ بھی ختم نبوت کی دلیل ہے. آگے دیکھیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. سورہ نساء ورس 59 میں اس کو بیان کیا گیا کہ ایمان والو تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو اولی الامر ہیں ان کی اطاعت کرو. جو اولی الامر ہیں، اب اولی الامر کون ہے؟ یا فقہا ہے
یا علماء حق؟ اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو اولی الامر ہیں ان کی اطاعت کرو۔ اس کے بعد کیسا ہوگا؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ اگر جو ہے وہ تمہارا کسی معاملے میں جھگڑا ہو جائے، اختلاف ہو جائے کسی معاملے میں، وہ جو اولی الامر ہیں، یہاں اختلاف ہو سکتا ہے نا، تو رب تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا کہ اگر اختلاف ہو جائے تو پھر کیا کرو؟ تم اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹ جاؤ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹ جاؤ۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو۔ تو طریقہ کیا دے دیا کہ اللہ کی اطاعت، اس کے رسول کی اطاعت اور اولی الامر کی اطاعت مشروط کر دی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ، کہ اگر تم ان علماء حق کی اطاعت کرو گے تو مشروط کیا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، اور اگر اختلاف پیدا ہو جائے تو پھر کیا ہے؟ پھر لوٹ جاؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف، پھر لوٹ جاؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ تو یہاں پہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے، کسی اور کی اطاعت کا حکم نہیں دیا گیا۔ جو اولی الامر کی اطاعت کا حکم ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ مشروط حکم ہے۔ اسی طرح وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، سورہ نساء وہ 64 میں، کہ ہم نے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، اور جس نے رسول کا حکم مانا بے شک اس نے اللہ کا حکم مانا۔ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، یہ سورہ نساء 80 میں اس کو رب تعالیٰ نے کہا کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اب یہاں پہ بھی دیکھ لیں، جہاں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو بلند کیا، وہیں اطاعت میں جب بات آئی تو صرف دو ہستیوں کا ذکر، اللہ اور اس کے رسول، اور کسی اور کی اطاعت کا ذکر نہیں کیا گیا۔ اگر ہوتا تو رب تعالیٰ اس کا ذکر کر دیتا، کیونکہ قرآن مکمل کتاب ہے۔ آگے دیکھ رب تعالیٰ ایسا فرماتا ہے وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن يَرْجُوهُ إِن كَانُوا مُؤْمِنِينَ، سورہ توبہ وہ 62 میں رب تعالیٰ نے ایسا فرمایا کہ اللہ اور اس کا رسول اس کا زیادہ حقدار ہے کہ اگر یہ لوگ ایمان والے ہوتے تو اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر لیتے، اس کو راضی کر لیتے۔ تو یہاں پہ بھی رضا دیکھیں کس کی؟ اللہ اور اس کے رسول کی، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے بعد رضا کے بعد جو ہے وہ کسی اور کی رضا کو بیان نہیں کیا۔ اسی طرح رب تعالیٰ شاہ فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ آخری آیت بیان کر رہا ہوں کیونکہ ابھی موضوع شروع ہوتا ہے تو ٹائم ختم ہو جاتا ہے۔ اب اس آیت کریمہ میں بھی سورہ نور ورس 52 میں کیا ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے اور اس کا تقوی اختیار کرتا ہے، بس ایسے ہی لوگ جو ہے وہ مراد کو پانے والے ہیں، وہی لوگ جو ہے وہ کامیاب ہونے والے ہیں، انہی لوگوں کو کامیابی ملے گی جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں اور تقوی کو اختیار کرتے ہیں۔ اب اس آیت کریمہ میں بھی رب تعالیٰ نے صرف اپنی اطاعت اور اپنے رسول کی اطاعت کو بیان کیا، اور ساتھ ہی آگے جو ہے وہ خوف الہی اور تقوی کو بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں عقیدہ ختم نبوت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔